وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين الذين قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله على أصحابه وأصحابه ولعنة دائما على أعدائهم ومن بني خلائقهم ومنافقهم ومكسر خلائقهم من جميع عداوتهم إلى قيام. أما بعد فقد قال الله في كتاب محكم وقوله الأحسن وقوله الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات مومن کرام کے کرم کے جزا شرف الرحمن سب سے بڑی دعا ہمارے آقا و اور ان کے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات دے دیں محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. مومن کرام کے بانی منزل جو ہوتا ہے یہ خواہش کے لیے ہماری خواہش تو یہ بانیان کو توفیق حاصل ہوئی ہے. بانیان پر متوجہ ہوں مطلب تقریر کی محنت کرتا تقریر کی ذاکر کی محنت کر کے سنی سنائی بات سے دفاع نہیں کرتا بلکہ مطالعہ کر کے تو بانیان کو واقعی موضوعات ہونا چاہیے تو کہنا چاہیے کہ ہاں جا بارہ کے میرے قابل محترم نے کہا کہ آج اس شخص کے ساتھ اپنی سفر مجلس مذکرہ کریں جو ہمارے زمانے کا امام بندہ ہے تو ان کے لیے میں ایک جملے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجلسوں کا اصل فائدے آزاد پر لگائی یہ جو مجلس اعضاء منعقد کرتے ہیں اور یہ مجلس اعضاء کی پروسہ پیش کرتے ہیں. آپ جاتے ہیں جب کسی گھر میں
انتقال ہو جاتا ہے، جو صاحب آگاہ ہوتا ہے اس کو جا کے قصہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، ان تعزیت کے لیے عقیدت کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کی مجلسیں ہم کر رہے ہیں، ان کا وارث پر غیر منظور، وہ صاحب عذاب ہے۔ تو یہ ہمارے غصے، یہ ہماری ماتمداری، یہ ہماری تجارت، یہ سردار کی بارگاہ میں اب اللہ یہ کرے کہ ہماری مجلسیں اتنی پاک ہو جائیں۔ اب کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ یہ مجلسیں پاک نہیں ہیں، پاک مجلسیں پاک ہیں، ہم پاک نہیں ہیں۔ ہم مجلس کئی دفعہ ہمارے پانی پاک ہو جائیں، ہمارے ذاکر پاک ہو جائیں، ہمارے خطبہ اور علماء پاک ہو جائیں، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری یہ مجلسیں بارگاہ امام میں نہ ہوں گے، وہ پرساں بارگاہ امام میں نہ ہوں گے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مثلا میں یہ مجلس پڑھتا ہوں کہ جی مجھے زمانہ یہ کہے کہ اس جیسا خطیب تو پوری دہلی میں کوئی نہیں۔ ذاکر اس لیے وہ جلسہ لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جلسے میلے لوٹے جاتے ہیں، مجلسیں نہیں لوٹی جاتی۔ جو جملے چند گزاشات کیونکہ ذاکر صاحب بڑے یہ ذاکر کے پاس ہے، یہ خطیب یہ کر رہا ہے کہ جس کو بڑا خطیب کو ذاکر یہ کر رہا ہے کہ میں اپنی ذاتی جلسہ لوٹ لوں، یعنی آج حاصل جلسہ کون سا بھائی خدا کا خوف کرے کہ مجلس مظلوم میں کربلا ہے، یہ مجلس مظلوم میں کربلا ہے، یہ تو میلہ یا کسی کا عرس نہیں ہے، یہ عرس لوٹے جاتے ہیں، مجلسیں لوٹی جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو منوانے کے لیے مجلسیں نہ پڑھو، آل محمد کی ولایت کا اقرار کروانے کے لیے مجلسیں۔ اب یہی چیز ہے کہ اب ظاہر ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ کسی دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہیں، یہ محبت کا پیغام ہے۔ اب اسی طرح بانی ہے، کیوں نہیں ہمارے اندر روحانیت کیوں نہیں آتی، اب کیوں ہمارے اندر وہ مانویت نہیں آتی، وہ اثر نہیں آتا، کیونکہ ہمارا کتنا بھی پروگرام ہوتا ہے ہم ہر چیز میں ریاکاری اس میں شامل ہوتا ہے، دکھانے کے لیے میں کتنا بڑا بانی ہوں، میں نے اتنا بڑا جلسہ کرایا۔ یہ جب بانی یہ سوچیں گا تو پھر اس مجلس میں روحانیت نہیں ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے روحانیت کا معیار ہمارا اور ہے اور امام زمانہ کا معیار اور، ہم جو معیار رکھتے ہیں ہمارا معیار اور، تو اس لیے اگر ہم ہو جائیں تو پھر دیکھیں کہ مجلسوں کے اندر کتنی قربانیت آتی ہے اور ان کے اندر کتنی مانویت آتی ہے، اور پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ بانی بھی مخلص ہو، ذاکر بھی مخلص ہو، خطیب بھی مخلص ہو، اور پھر سننے والے بھی مخلص ہوں، تو اس مجلس میں سرکار بقیت اللہ کی حاضری نہ ہو۔ مجلس میں کتنا سرکار بقیت اللہ ہے۔ اچھا پھر ان کا حکم تھا تو میں نے یہ آیا مدینہ یہ مقامات سے قرآن مجید میں 2 مرتبہ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی وہ خدا کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور وہ کیوں بھیجا ہے اپنے رسول حق اور ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ اور ساتھ ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور وہ کیوں بھیجا، اس کی ضرورت کیا تھی بھیجنے؟ کہتے ہیں اس لیے بھیجا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر دین حق کو یہ غلبہ دے، دین حق کو غلبہ دے تمام ادیان کے اوپر۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے دین ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے دھرم ہیں، جتنے مسلک ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان کے اوپر غلبہ کس کا ہو؟ دین حق کا۔ اور دین حق وہی ہوتا ہے جس میں امام حق ہو، ہاں جی امام حق ہو وہی دین حق ہوتا ہے، ہاں جی دین حق وہی ہوتا ہے جس کے اندر امام حق ہو۔ امام حق اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ حق کی پہچان کرنی ہو تو دیکھ لو کہ حق کا امام کس دین میں ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ دین حق ہے یا تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ اچھا اس لیے
اگلا جملہ آیت کا آخری حصہ بڑا کمال ہے، ولو کرے ہر مشرکون، اور دوسری آیت میں قاری صاحبان تشریف فرمایا ولو کرے ہر کافرون، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. یہ جملہ اور دوسرا جملہ چاچو یہ ہے کہ یہ بات چاہے مشرکوں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ پیغمبر کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ مل جائے، اس لیے تاکہ یہ دین دوسرے باطل نظاموں کے اوپر غالب آ گئے. اچھا اب ہم سوچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت جو ہے اسلام غالب تو ہے نہیں، مشرک چھائے ہوئے ہیں، کفار چھائے ہوئے ہیں، عیسائی چھائے ہوئے ہیں، یہودی چھائے ہوئے ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں. گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ ہاں جی میں بابا جی کا مل کے آیا، میں چھوڑنا تو نہ پڑی، لہٰذا تھوڑا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آج ہم جب تصویر کرتے ہیں کچھ کافر زیادہ ہیں، مشرک زیادہ ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں. تو اس دور میں بھی جب یہ آیت اتری تو پیغمبر مقام پہ رسالت بن کے بیٹھتے تھے، صحابہ ستاروں کی مانند پارگاہ پیغمبر میں بیٹھتے تھے. پیغمبر کے پارگاہ میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی اٹھ کھڑا ہوا. جب بھی کوئی آیت اترتی تھی تو پیغمبر سناتے تھے، میرے صحابہ کرام اس آیت کو لکھ لو، اس آیت کو یاد کر لو. پھر اس کا ترجمہ بھی پوچھتے تھے، تفسیر کی بجائے اس کے تھے عرب. عربی جاننے کے باوجود بھی پیغمبر سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ بتائیں اللہ اس آیت میں کہنا کیا چاہتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم عربی نہ جانتے ہوئے بھی مفسر قرآن بن بیٹھتے ہیں. وہ صحابہ کرام تھے لیکن پیغمبر عربی وہ اسی ماحول میں جم بن کے پرورش پا کے پھر بھی ترمت ہوئے. صحابی تھا وہ سارے ظاہر کلاس کی پیغمبر اکرم کی کلاس کی جماعت کی مختلف قسم کے طبقات کو پہلی کلاس میں دوسری میں، جو بدر والے ہیں وہ پہلی کلاس والے ہیں، جو فتح مکہ والے ہیں انہوں نے پیغمبر کے سکول میں بہت آخر وقت داخل ہوئے ہیں. تو سارے پھر برابر تو نہیں ہو سکتے نا. ہاں جی ہاں جی جو پہلے دن مجدد وہ اور ہیں، جو بدر والے ہیں وہ اور ہیں، جو احد والے ہیں وہ اور ہیں، جو احد میں ڈٹ گئے وہ اور ہیں، جو احد میں میدان چھوڑ گئے وہ اور ہیں، اور آخر میں جو علی کی تلوار سے ڈر کے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ اور ہیں. بیٹھتے سارے پیغمبر کی بارگاہ میں تو پھر ایک طبقہ آپ دیکھیں بس بات کا نتیجہ ایسی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو نہ مانیں تو پھر علی کی فضیلت کو بھی ہم ثابت نہیں کرتے. جتنی بھی حدیثیں پیغمبر کی علی مولا کی ولایت کے بارے میں آئی ہیں وہ صحابہ ہی سے تو ہم تک پہنچی ہیں، ہم مانتے ہیں. تھوڑا سا حق کریں. مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ ایک ہے قرآن مجید میں سورہ مومنون، ایک ہے سورہ منافقون. تو یہ جو منافقون ہیں یہ کون ہے؟ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے. آپ فرق کریں مومن میں اور منافق میں. مومن اور ہوتا ہے، منافق اور ہوتا ہے. تو وہ کیا اس کا پہلا جملہ اذا جاءک المنافقون، آپ کے پاس منافق آتے ہیں. تو پتہ چلا پیغمبر کی بارگاہ میں صحابہ بھی آتے تھے اور منافق بھی آتے تھے. صحابہ اور ہیں، منافق اور ہے. صحابہ کے اوپر سلام ہے، منافق کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. منافقت کی موت سمجھ آئی نا؟ اچھا آدمی تھا. اچھا دیکھیں مجمع میں
ابھی تو مجلسوں میں یہ ماحول ہی نہیں ہے نا. اگر جب ہمارے پرانے علماء و ذاکرین بیٹھے تو بندے کے سامنے آتے اور مجلس میں کیا تھا یہ نہیں کہ کسی کی توہین نہ کریں, کسی ذاکر کی یا کسی عالم کی یا خطیب کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو لوگ کچھ جاتے تھے پانے میں بزرگ کہتا مولوی صاحب ہے گل سمجھ نہیں آئی ذرا بات آپ کو ہے ایسے تشریح کرتے ہیں, یہ تو بڑی بات نہیں ہے. تو کچھ بندے شرمیلے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار سمجھ آئی کہ نہیں ایسا سن چٹی, ٹھیک ہے نا. تو کچھ تو پیغمبر کی بارگاہ میں بھی کچھ شرمیلے تھے, سارے سوال کرنے والے نہیں تھے. جب پیغمبر نے یہ آیت پڑھی تو عبداللہ ابن عباس اٹھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ سنا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو دین حق و ہدایت کے ساتھ بھیجا کس لیے تاکہ دوسرے ادیان سے اس کو غالب کرے. تو ابھی تو ہم کچھ 1300-1400 مسلمان ہوئے تو دین اسلام غالب تو نہیں ہوا. پیغمبر مسکرائے. توجہ کرنا بھائی, جو مجھے موضوع دیا گیا اس کا میں آغاز کرنے لگا ہوں, جب تک دوسرے ذاکر آتے میں پڑھتا رہوں گا. اور پھر پیغمبر مسکرائے, کہتے ہیں عبداللہ بن عباس میرے پیارے صحابی کی میں سوال کر کے صحابہ کی مشکل کو بھی آسان کر دیا, جو آنے والے تھے ان کی مشکلت کو بھی دور کر دیا. اور 1400 سال بعد میں جو حیرت کی عمری ان کو بھی, ان کی پریشانی کو بھی تم نے دور کر دیا ہے. میرا پیارا صحابی ہے بنماشی کا پروازہ, میرا پیارا صحابی, میرے چچا کا بیٹا صحابی ابن عباس, یاد رکھ یہ تفسیر آج نہیں ظاہر ہوگی, اس کی تفسیر کل بھی ظاہر نہیں ہوگی. اس کی حقیقی تفسیر, سر اٹھا کے میری طرف دیکھنا, اس کی حقیقی تفسیر اس وقت ظاہر ہوگی جب میرا آخری بیٹا ظہور سے, غیبت سے ظہور کرے گا اور کعبہ کی چھت پہ علم علی اور عباس ہاتھ میں اٹھا کر اعلان کرے گا, لوگوں جس نے دیکھنا ہے دیکھ لے, جس نے سننا ہے سن لے, میں مادی آل محمد پیغمبر کا آخری بیٹا ہوں, غیبت سے میرا ظہور ہو چکا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. ہمارے امام سرکار رسول اللہ اعظم کریں گے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں, امام زمان کا جو مسئلہ ہے, اللہ کے آخری ولی کا جو مسئلہ ہے, ولی اللہ اعظم, اس وقت کائنات میں اللہ کا جو سب سے بڑا ولی ہے اس کا نام امام زمان. ان کو کسی کو اختلاف نہیں. بعد رسول اللہ رسول کا جانشین کون ہے اس کو اختلاف ہے. آپ کو رہا ہے اس پہ اختلاف ہے, مسلمانوں کے دونوں فرقوں میں اختلاف ہے, وہ اختلاف کرتے ہیں. اور بہت سی چیزوں میں اختلاف, نماز کے اختلاف, روزے کے سیر اور افطار میں اختلاف, اس طرح کی بہت سی چیزیں جو فرمائیں اگر جائے تو پھر وہ تقریر بہت لمبی ہو جاتی ہے. بہت سے اختلاف. ایک واحد موضوع ہے امام زمان, جس پہ اختلاف نہیں ہے, جو ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں ان کے لیے تو بات ہے, لیکن جو ولایت کا اقرار نہیں کرتے یا باقی ائمہ کی امامت کا اقرار نہیں کرتے, وہ بھی کہتے ہیں کہ 12واں آئے گا. اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے, اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. ان امام زمانت کے ان کا ایمان ہے. ہاں البتہ ان میں ایک محدود سا طبقہ ہے, ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ آئے گا لیکن ابھی پیدا نہیں ہے. ارے تم اس کی پیدائش کی بات کرتے ہو کہ جس کے نانا نے کہا تھا کہ جب کائنات نہیں تھی تو ہم بنے تھے. وہ ان کی حقیقت کونا ہے, یہ وہ حقیقت, وہ ان کی جو ولادت سے مانوی اور روحانی ہے, اور یہ جسمانی ہے. 255 ہجری میں پھر جب غیبت کبریٰ میں چلے جانا اور یہ ساری باتیں ہونا, وہ خیر ایک محدود سا طبقہ ہے, ایک محدود سا طبقہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے. بہرحال وہ بھی کہتا ہے کہ آئے گا ضرور, قرب قیامت میں پیدا ہوگا. اچھا یہ تو بات ہے سنی شیعہ مسلمانوں کی, لیکن غیر مسلم کی کس کے انتظار میں ہے, عیسائی عیسیٰ کے انتظار میں ہے,
یہودی کسی اور کے انتظار میں ہے، ہندو بھی پتہ نہیں وہ کرشن، اس کا کرشن نام ہے یا کیا نام ہے، کسی کے انتظار میں ہے۔ کوئی کہتا ہے اوتار آئے گا، کوئی کہتا ہے کوئی عیسیٰ آئے گا۔ پھر میں تجھے بالکل قریب ترین لے جاتا ہوں، عیسیٰ کے ماننے والے اس طرف کہ عیسیٰ جس کا خود انتظار کر رہا ہے، وہ عیسیٰ کا انتظار کر رہا ہے اور عیسیٰ کسی اور ہستی کا انتظار کر رہا ہے، سرکار بقیت اللہ العظیم ولی اللہ العظیم۔ اچھا دیکھیں، ایک مومن کو معرفت جب نصیب ہوتی ہے، کئی دفعہ علماء کو وہ بات پتہ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ایک عالم ہو، بہت جید عالم ہو، لیکن سارے پہلوؤں کے لیکن ایک پہلو اس کی طرف توجہ ہی نہیں، اس کی طرف متوجہ ہی نہیں، اور عام بندہ ایک وہ اس طرف متوجہ ہو جائے۔ مجھے ایک مومن سیرت نے یہ کہا کہ جب قبر میں فرشتے آئے، دکھا مومن کو، اور واقعی میں بسرے ممبر کہہ رہا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں متوجہ نہیں تھا، اور ہو سکتا اور کتنے متوجہ نہ ہوں، اور کتنے متوجہ، میں متوجہ نہیں تھا۔ تو وہ مختلف سوال کریں گے کہ رب کون ہے، من رب ہوگا، من دین ہوگا، من دلت ہوگا۔ اس نے کہا کہ فرشتے کیا کریں گے؟ دو قسم، اگر وہ کہیں من امام ہوگا تو پھر تیرا جواب کیا ہوگا؟ اگر کہیں من ائمت ہوگا، جملہ بھائی تھوڑا سنبھالنا ہے اس جملے کو، ہاں اس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار اس مومن نے واقعی یہ نقطہ تو بڑا کمال کا نقطہ پڑا ہے، یہ نقطہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کہے نا من امام ہوگا تو پھر تیار رہنا چاہیے کہ امام میرا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ماتی عالم محمد۔ لیکن جب فرشتہ یہ کہ من ائمت ہوگا تو پھر پورے سلسلے کو بتانا ہے، علی سے شروع ہوتا ہے، تو پھر اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جب یہ ہو کہ من اماموں کا تو پھر تیرے زمانے کا امام جو آج کے زمانے کا امام ہے اسی کو یاد کرنا۔ اسی لیے کہ ہمارے حصے میں امام وہ آیا ہے جو اول الامر بھی ہے، صاحب الامر بھی ہے، صاحب الزمان بھی ہے۔ اچھا ایک اصطلاح ہے علمی، تھوڑا میں آہستہ کہوں گا ہر ایک بندہ کو سمجھ۔ ایک ہوتا ہے صاحب الزمان، ایک ہوتا ہے ابن الزمان۔ اچھا چلیں اس کو اور سمجھ، ابنائے زمان، ابن الزمان زمانے کا بیٹا ہوتا ہے، ابنائے زمان زمانے کے بیٹے ہوتے ہیں، اور صاحب الزمان زمانے کا مالک ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، یہ صاحب الزمان ہے حضرت بقیت اللہ العظم۔ ہاں جی صاحب الزمان، صاحب الزمان حضرت بقیت اللہ العظم۔ بہت سے اس پہ سخن غائب ہوتے نہیں ہیں، کبھی کبھی ہم غور نہیں کرتے۔ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ نے ان کو توفیق دی، لیکن میں تو کسی مومن کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہیں کرتا کہ جو مسجد نہیں آتا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ہو سکتا ہے وہ مسجد میں کسی وجہ سے نہیں آ رہا لیکن مومن ہو تو نماز نہ پڑھے، وہ گھر میں پڑھتا ہوگا، کوئی مجبوری ہوگی، کوئی شرعی عذر ہوگا، لیکن بوری مومن کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن نماز پڑھتا ہے، اگر مومن گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی آخر میں زیارت پڑھتا ہے، اگر مسجد میں امام جماعت کے پیچھے پڑھتا ہے تو پھر بھی زیارت پڑھتا ہے۔ زیارت تو سب ہوتی ہے، مجلس کے بعد زیارت، نماز کے بعد زیارت۔ ہاں جی، اس میں جو آخر زیارت پڑھتے ہیں کبھی بچوں کو غور کیا ان لفظوں پہ غور بھی کرنا چاہیے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں مطلب ہی پتہ نہ ہو، معنی ہو، مفہوم ہی پتہ نہ ہو کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، تو عصر کا بھی معنی ہے، تو زمان کا بھی معنی ہے، تو صاحب العصر بھی ہے اور تو صاحب الزمان بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان گھاٹے میں اس وقت تک ہے جب صاحب العصر کی پناہ میں نہ آئے۔ ہاں تسا جے قسم چکی ہے کہ کسی امامے لے نو داد نہیں دینی تو تہاڈی مرضی ہے، ورنہ جملہ تو میں بہت بڑا آ کے، جملہ میں بہت بڑا آ کے
یا آئے جی بابا جی، بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لو جی بھائی محترم شاہدار اسلام، لوگ ڈرامے کرتے ہیں مجھ پر، مجھے کہنے دیں یہ بات، میں اختیار بھی رکھتا ہوں، میں اختیار رکھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ سے کہوں، دوسرا بندہ اختیار نہیں رکھتا، مجھے دینی اختیار حاصل ہے۔ ذاکری کے نام پہ ڈرامے کرنا اور ہے، اور خالصتاً بارگاہ معصومین میں ذاکری کرنا، یہ کم لوگ رہ گئے۔ ہاں جی ابھی کی بات ہے، یادگار اسلام میں نے کیوں گائے گی، اور میں اس میں مجھے کوئی لالچ نہیں ہے بابا جی، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے کسی قسم کا، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرے حق میں یہ کوئی کلمہ ہو، لیکن بات حقیقی ہے کہ یادگار اسلام میں جو ہے اب ذاکری عجیب رنگ اختیار کر چکی ہے۔ ہاں جی عجیب رنگ کر چکی ہے۔ اگر تو آج سے 50 والی ذاکری، 50 سال پہلے والی ذاکری کو سننا چاہتا ہے تو بابا جی کو، ہاں روحانیت والی ذاکری، ہاں جی، اور آپ دیکھیں کہ مشاہدہ کریں گے بابا جی کو سنتے ہوئے مجھے یاد ہے کم از کم 40 سال تو مجھے بھی ہوئے، ہاں بچپن سے سنتے رہے، نہ کوئی اشارہ غلط، نہ کوئی کنایا غلط، نہ کوئی جملہ معترضہ، صرف آل محمد کا قصیدہ اور آل محمد کا مسائل۔ تو اب میں بابا جی آپ کے آنے سے پہلے چونکہ سید شیرازی نے مجھے کہا تھا کہ وقت کے امام کے حوالے سے جملہ کہا تھا، تو میں چونکہ طے یہی تھا کہ جب آپ آئیں گے تو میں ممبر چھوڑ دوں گا، تو اور سچی بات یہ ہے کہ دل سے جو میں کسی ذاکر کو سنتا ہوں وہ آپ، اور میں سنوں گا آپ کو بیٹھ کے انشاءاللہ مولا کی زبان میں تاثیر، اور پھر آمین دعا کروں۔ تو بس مجھے سرکار بقیت اللہ پہ ایک جملہ، میں زیارت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نماز کے بعد تو کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، اب میں نے سلام کیا ہے اس امام کے اوپر جو عصر کا بھی مالک ہے، جو زمانے کا بھی مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ کہ السلام علیکم یا شریک القرآن، کہتے ہیں اس جملے نے لطافت تو سمجھا نا، اس کا ترجمہ تو سمجھے کہ السلام علیکم یا شریک القرآن، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی زبان سے؟ اب میں نے اس مالک کو سلام کیا ہے جو شریک القرآن ہے۔ نہیں اس جملے کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک اور جملہ، السلام علیکہ یا شریکت الحسین، کیوں کہتے ہو بی بی کو ام المصائب کو شریکت الحسین؟ چونکہ حسین کے ہر کام میں بی بی شریک ہے، اور جب اس امام کو کہتے ہو شریک القرآن تو قرآن کے ہر امر و نہی میں وارث زہرا، وارث پیغمبر، فرزند پیغمبر قرآن میں شریک ہے، قرآن کے فضائل میں بھی شریک ہے۔ السلام علیکم السلام علیکم یا شریک القرآن۔ اگلا جملہ بہت بڑا جا رہا ہے، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، بندوں کے بنائے ہوئے خلیفہ اور ہوتے ہیں، یہ رحمان کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، خلیفۃ الرحمن۔ السلام علیکم یا مظہر الایمان، باپ کل ایمان ہے، بیٹا مظہر الایمان۔ بابا جی انہیں ضد بدی ہے کہ امامے لے بندے نو دانت نہیں دینی، ورنہ یہ فضیلت بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، مل کے باپ ہے کل ایمان، بیٹا ہے مظہر الایمان۔ اگلا جملہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم، بہت بڑا جملہ ہے، السلام علیکم یا امام الانس والجان۔ مجھے پتہ ہے آج سے 10 سال پہلے میں نے کسی بندے سے کہا کہ تم باتیں بڑی کرتے ہو، مجھے بتاؤ تمہارا امام کون ہے؟ اس نے کہا جی میرا امام چاندنی چوک میں رہتا ہے، توجہ کرنا، میرا امام چاندنی چوک میں رہتا ہے۔ ارے جو چاندنی چوک میں رہے وہ امام اور ہوتا ہے، اور جو جنوں اور انسانوں کا امام ہو وہ اور امام اور ہوتا ہے، جن و انس کا امام۔ بولیں بھائی سارے بولیں جوان کے ساتھ بلند آواز سے،
بس آخری بات. اب باغا جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت سے بزرگ دور دراز سے تشریف لاتے ہیں بابا جی کو سننے کے لیے. تو یہ خلاف ادب ہے کہ یہ بزرگ ہیں ان کو زیادہ عظمت ہے انتظار ہے. لیکن ایک جملہ میں جو شروع میں کہا ہماری مجلسوں کے اندر اگر اخلاص آ جائے, ذاکرین کے اندر اخلاص آ جائے, علماء کے اندر اخلاص آ جائے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ امام زمان مجلسوں میں اپنے جد بزرگوان کا فرصہ قبول نہ کریں. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہر بندہ ذمہ دار ہے. ہر بندہ عزادار ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے, ذاکر ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے. وہ دیکھے کہ ذاکر کس کا ہے. ہاں جی, ذاکر کس کا ہے. بابا جی آپ کی موجودگی میں ایک بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں. آگے کہہ چکا ہوں, کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. صرف لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ میں ہوں کون, اس کو نہیں سمجھتے. میں نے جملہ بابا جی کہا تھا آپ کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں کہ اب میں یہاں پہ نماز پڑھاتا ہوں, جمعہ پڑھاتا ہوں, لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, لوگ مجھ سے شرعی مسائل پوچھتے ہیں. اگر فرزند زہرا آ جائیں میرے کو, تھوڑا سار اٹھا کے جملہ سننا بھائی, تو میں بابا جی سے دانت لینے کے لیے میں جملہ سنا رہا تھا, توجہ کرنے کے جملے کو سنیں. اگر فرزند زہرا کا ظہور ہو جائے میرپور میں, آ جائے, اب مجھے بتائیں امام کی موجودگی میں مسئلہ بتا سکتا ہوں؟ بولو سارے بولو, تھوڑا مہربانی کرو میرے. امام کی موجودگی میں مسئلہ بتا سکتا ہوں؟ امام کی موجودگی میں نماز پڑھا سکتا ہوں؟ امام کی موجودگی میں آگے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ نہیں. تو اب یہاں سے سمجھو نا ذاکر کا مقام, کہ میں امام کی موجودگی میں مسئلہ نہیں بتا سکتا, لیکن امام کی موجودگی میں ذاکر منبر پہ ہوتا ہے, امام نیچے بیٹھتا. توجہ نہیں کی آپ نے جملے. بس آخری جملہ, مسائل پہ کوئی جملہ نہیں. آپ ذاکر کو سمجھنا چاہیے کہ میں ذاکر کس کا. جب تم یہ کہتے ہو کہ رزق والی نجف کی بارگاہ سے آتا ہے, تو پھر اس کو رزق کا ذریعہ نہ بناؤ, علی کے فضائل کا ذریعہ بناؤ. ذاکری کاروبار کے لیے نہیں ہے. اگر ہے اس بات پہ یقین کہ رزق والی نجف کی بارگاہ سے ان کے صدقے میں ملتا ہے, تو پھر کیوں فیسوں پہ جھگڑتے ہو؟ کہنا تو مجھے بات, میں اختیار رکھتا ہوں, میں اختیار رکھتا ہوں, دینی اختیار رکھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ سے کروں, کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں. جس کا ایمان ہو کہ رزق والی نجف کے صدقے میں ملتا ہے, وہ کبھی فیس کے لیے جھگڑا نہیں کرے گا. جو اس مٹھی میں بند ہے وہ کہے گا یہ بھی میرے مولا کا صدقہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.